الشاكرين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب جاننا وطبيب ایماننا ووکیلنا وکفیلنا وملیکنا وہادینا ومرشدنا وملجانا ومابانا ومولانا واولانا 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 سبحان اللہ ونورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور لوحنا ونور لوح ربنا محمد رحمة للعالمين وصحاب المكرمين وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کونین دے مالی دربار بڑا سونا کونین دے والی دربار بڑا سونا سو رب دے میرے آقا دا دربار بڑا سونا سو رب دے میرے آقا دا دربار بڑا سونا ابو بکر عمر عثمان حیدر تم صدقے جان ابو بکر عمر عثمان حیدر تم صدقے جان میرے کملی والے ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے ہر یار بڑا سونا سب دائیاں حلیمانو حیرت نل پوچھ دیاں نے اب کتوں لے کے تو آئیں گے اے دلدار بڑا سونا کتوں لے کے تو آئیں گے
سفراں تو بندہ تھک بھی جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا کون دیوالی دا دربار بڑا سونا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے نبی تو عالم شفیع آدم و بنی آدم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریب رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لامحدود درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں. جمعہ کی تقریر شروع ہو چکی ہے. آج کا موضوع انتہائی دل نشین حضرت نواسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. کون امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لخت جگر صاحبزادہ والا شان نواسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. آج ان کی حیات طیبہ کے چند ایک فضائل اور گوشے عرض کیے جائیں گے. اوپر والا اسپیکر بند کیا جا رہا ہے. جمعے کی تقریر باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. لہٰذا حضور کے غلاموں جمعہ پڑھنے کے لیے بر وقت آنا یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. دوستو، بھائیو، میں نے قرآن مجید میں کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین. اگر میرا انعام ہو جائے، اگر میں فل بٹا فل ہی راضی ہو گیا جی پھر نبیاں تے راضی. سبحان اللہ. مکمل انعام کیتا ہے، مکمل ہی راضی ہو گیا اور وہ میرے پسندیدہ لوگ نے تے جڑے سب تو بہتے میرے انعام یافتہ لوگ نے. انعم اللہ علیہم من النبیین، او نبیاں تے راضی ہیں. نبیاں نے اگے فرمایا انہاں تو بعد اگر میں راضی ہاں والصدیقین اور صدیقاں تے راضی. سبحان اللہ.
اور انہوں تو بعد اگر میرا انعام ہویا ہے تے والشہداء شہیداں تے راضی سبحان اللہ اور انہوں تو بعد اگر میں کسی تے سب تو بہتا انعام کیتا ہے والصالحین اور صالحین یعنی نیکاں تے راضی سبحان اللہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما چھڑیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا اے بندیا میں رب ہو کے تینوں مشورہ دینا تیرے واسطے اینا دی یاری چنگی ہے سبحان اللہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا رفیقہ میں نے رفاقت وَحَسُنَ اور اچھی ہے اولئک ان لوگوں کی رفیقہ تیرے لیے ان کی یاری اچھی ہے سبحان اللہ ڈاکٹر کے پاس گئے حکیم کے پاس گئے تو ڈاکٹر اور حکیم مریض کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تو جو ہے سبحان اللہ کہنے لگا کہ بھائی تیرے لیے خالص دودھ بھی اچھا ہے تو جو ہے نا تیرے لیے دہی بھی اچھا ہے تیرے لیے مکھن بھی اچھا ہے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں تیرے لیے دیسی گھی بھی اچھا ہے دودھ بھی اچھا ہے مکھن بھی اچھا ہے دیسی گھی بھی اچھی ہے اور دہی بھی اچھا ہے مگر مکھن سب سے اچھا ہے مکھن سب سے اچھا یہ ڈاکٹر نے بولا یہ حکیم نے بولا اللہ تعالیٰ بلا تشبیہ و مثال اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے ویسے تو میں پاک ہوں میرے سارے محبوب بندے پاک ہیں اور ارد گرد کی یاریوں کے چکر میں نہ پڑنا میرے انعام یافتہ 4 طبقات ہیں نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا اور صالحین کا ساتھ ہی فرمایا ادھر ادھر دی یاری چنگی نہیں بلکہ تیرے واسطے اینا دی یاری چنگی سبحان اللہ اتنے پیر والد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سونی گل فرمائی ہے فرماند نے الف ایک یاری سچے رب والی سبحان اللہ الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب خواریاں نے اور یاریاں سب خواریاں نے خواریاں ضلالت ذلیل خوار ہو جانا الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب خواریاں نے تے کلمے پاک جا نہیں جے بند کوئی جس دے وچ حقیقتاں ساریاں سبحان اللہ تے غوث پاک جا نہیں جے پیر کوئی جنہ ڈبدیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نے تے اگے مصیبتاں پا سبحان اللہ اب ذرا غور کریں یہ سید ہے پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 300-400 سال پہلے کی بات ہے اور سید بھی ہیں خود بھی اللہ کے ولی ہیں صوفی بزرگ ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غوث پاک جا نہیں جے پیر کوئی سبحان اللہ جتنا ڈب دیاں بیڑیاں تاریاں نے مطلب کیا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کو ماننے والا ہو سبحان اللہ جو ولیوں کا منکر ہو چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا نیک سمجھے وہ اپنے طور پہ نیک بنا رہے تو بنا رہے ولی بنے گا تو سنی بنے گا سبحان اللہ ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ اور آج جس ذات پاک کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ فقط ولی نہیں ہے وہ جو ہے نا وہ سارے جہان کے ولیوں کے سرداروں کے بھی سردار ہیں سبحان اللہ اور نواسۂ مصطفیٰ سبحان اللہ نواسۂ مصطفیٰ ہیں ذرا غور کریں نواسۂ مصطفیٰ ہم کس لیے کہہ رہے ہیں یاد رکھ لیں آج بھی جو پکا پیڈا سچا سید ہو سبحان اللہ گستاخ نہ ہو صحابہ کا گستاخ نہ ہو اسے سچا سید کہتے ہیں جی جو صحابہ کو گستاخ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا گستاخ ہو اور حضور کے والدین کریمین میں سے کسی کا گستاخ ہو بالخصوص سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کا گستاخ نہ ہو اور یقیناً کہے کہ میں واقعتاً خون رسول ہوں نسل رسول ہوں تو وہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام یافتہ بندہ ہے سبحان اللہ مگر جو بے ادب ہو جائے گستاخ ہو جائے قرآن گواہ ہے تو جو ہے نا میں بڑی محبت والی باتیں آج کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید گواہ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی کا بیٹا جی کافروں کے ساتھ بیٹھا آخر میں بند عقیدہ ہو گیا جی
تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اے میرے نو جو تیری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، قرآن ہوا ہے۔ تو جو تیری کشتی میں آ گیا وہ بچ جائے گا۔ تو کشتی بن گئی، لوگ آ گئے، نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی محبت نے اندر سے تڑپایا، تو آواز دی اے میرے بیٹے تو بھی آ جا، اب وقت ہے۔ تو رب نے چپ کروا دیا، رب نے چپ کرا دیا، سارے بولو رب نے چپ کرا دیا، میں چپ کر، انہو لیس من اہلک، پاویں جمعیا تیرا ہی ہے پر نوح تیرا نہیں، جمعیا تیرا ہی ہے پر تیرا نہیں، تیرا ہوے جڑا تیرا ادب کرے، سبحان اللہ، ادب آلہ ہوئے گا، تیرے عقیدے تے ہوئے گا تے تیرے وچوں ہے، تے جے تیرے عقیدے تے نہیں تے تیرے وچوں ہو کے بھی تیرا نہیں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت۔ خیر آئیں، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ابتدائی تعارف سنیں، آخری تعارف آخر پہ تقریب پہ سناؤں گا۔ ان کے والد حضرت امام جعفر الصادق کا پورا نام، صرف اور صرف نام جو ہے نا، نام وہ ہے جعفر۔ کیا نام ہے؟ جعفر، جعفر آپ کا نام ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام باقر، حضرت امام باقر، اور آپ کے والد کے والد کا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام زین العابدین، اور آپ کے والد کے والد کے والد کا نام حضرت سیدنا امام حسین۔ سبحان اللہ، اور امام حسین کو تو پھر زمین و آسمان جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے یہ دو نواسے، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، سید الشہداء ہیں، کیونکہ نواسہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اوپر سے شجرہ شریف دیکھیں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے حضرت سیدنا امام محمد باقر، امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے نام کے ساتھ جعفری لکھتا ہے، وہ فقط لکھتا ہی ہے۔ اب بات کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ امام جعفر صادق کو ماننے والے لوگ اصل میں کون ہیں۔ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کوئی اور برادری کا ہو، مثال دیتا ہوں، قابل غور بات ہے، کسی اور برادری کا ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی علاقے میں جہاں چیمے زیادہ رہتے ہیں جا کر اپنے ساتھ چیمہ لکھ لے، تو لکھنے سے نہیں ہوتا، قابل غور، لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جہاں بٹ زیادہ رہتے ہوں، ایک بندہ جو بھی ہو جا کر اپنے آپ کو بٹ لکھ لے، لکھنے سے وہ بٹ صاحب نہیں ہو سکتا، نہ جٹ صاحب ہو سکتا ہے نہ بٹ صاحب ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ آج ہم نے کوشش کرنی ہے حقیقت کی باتیں حضور کے غلاموں کو بتائی۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، یہ ہستیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ سیدنا غوث پاک جیلانی تو بہت نیچے ہیں تو سید سوچو بعد میں، یہ 850 سال پہلے کے ہیں، سیدنا غوث پاک جیلانی رضی اللہ عنہ، یہ 850 سال پہلے کی بات ہے، اور جن کی میں یہ بات کر رہا ہوں وہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قربت کا تعلق ہے، اور سنیں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، اور میں نے دو کتابوں میں پڑھا، ایک کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ ان کی عمر مبارک 65 سال، کتنے سال؟ 65 سال، اور ایک میں پڑھا ہے کہ ان کی عمر مبارک 68 سال، 68 ایئرس۔ اچھا، اور مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، زندگی کا بہت زیادہ حصہ بھی مدینہ شریف میں گزرا، کچھ حصہ عراق میں بھی گزرا، آخر میں دنیا سے گئے تو جنت البقیع شریف میں آج بھی آرام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ لیں کہ پہلے امام مدینہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے امام، ہمارے پاس کوئی اچھے عمل نہیں ہے،
مگر ہم کملی والے کی اولاد کا ذکر کر کے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں. سبحان اللہ. گناہ بخشوانے کا کوئی طریقہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے. اور یار کوئی ماننے والا جائے نا کسی دروازے پر تو جا کر دروازے پہ دستک دے کر کہتا ہے مجھے خیر ڈالو، تو جو ہے نا مجھے خیر ڈالو تو بچیاں دی خیر ہوئے. سبحان اللہ. تو بچیاں دی خیر ہوئے، تو بچے جلدے رہے. تو چاہتا ہوں جن کے بچوں کی تعریف کی جائے، اندر سے مائی صاحبہ اپنے تجوری سے نکال کر اپنے دوپٹے کی کنی کے ساتھ باندھے ہوئے کچھ خیر عطا کرتی ہیں. کہتے ہیں اس نے میری آل اولاد میرے بچوں کی خیر مانگی ہے، اس کو کچھ دیا جائے. اس کی طرف مت دیکھو، یہ دیکھو کہتا کیا ہے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ہم تعریفیں کر رہے ہیں تو کملی والے کی اولاد کی تعریفیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے حضور کے اہل بیت کی تعریفیں خود قرآن مجید میں کرا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اپنی آل اولاد کا ذکر کیا ہے. ایک سنیں اور بات کو آگے چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے تعلق ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، ایک تعلق باقی رہے گا، وہ میری اولاد کے ساتھ تعلق باقی. سبحان اللہ. مگر اولاد میں سے وہ جو سچا ہوا، کیا ہوا؟ سچا ہوا. جو گستاخوں میں جا کر مل جائے اس کو نوح کی کشتی نہیں ملتی. تو جو ہے نا جو گستاخوں میں مل جائے، اگر باپ وہی ہو اس کے باوجود بھی کشتی نوح نصیب اسے ہوتی ہے جو با ادب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو با ادب ہوا، اگر میری اولاد ہوا، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، میرا اور میری اولاد کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ با کمال اولیاء کرام میں سے اونچے درجے والے. ایک بات، اور دوسری بات با عمل بھی یعنی اونچے درجے کے، با کرامت بھی اونچے درجے. سبحان اللہ. مکہ شریف کی گلی سے گزر رہے ہیں، مکہ شریف کی گلی میں گزر رہے ہیں تو کچھ احباب محبت، احباب طریقت، کچھ مریدین، حلقہ احباب بھی ساتھ ہے. مکہ شریف کی گلی سے گزر ہوا تو کیا دیکھا، ایک بوڑھی سی ماں ہے، اس کے سامنے اس کی گائے ہے جو مری ہے، اور وہ گائے کو رو رہی ہے. وڈیری ہے نا، ماں ہے، اس کے پاس دودھ کا اور سارے معاملات کا کوئی اور آسرا ہی نہیں تھا. وہ اس کا مال ہے، مال بھی تو زینت ہے نا، مال ہے. تو ایک ہی گائے تھی، وہ مر گئی، تو وہ ماں اس کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے. تو یہ نواسہ مصطفیٰ جب قریب سے گزرے تو جو ہے نا قریب سے گزرے تو رک گئے اور کہتے ہیں ماں جی کیا ہوا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں کہ میری گائے تھی وہ مر گئی. تو جو ہے نا میری گائے ہے جو مر گئی ہے. تو آپ نے چہرے پہ وہ نقاب سا اڑا ہوا تھا. حضور کے غلام اتنی جلدی ظاہر نہیں ہوتے نا، سبحان اللہ. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ ہوں، اور جو بہت کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو جو ہے نا تو آپ قریب جا کر فرماتے ہیں ماں جی اگر تمہاری گائے مر گئی ہے، امام جعفر صادق، اگر تمہاری گائے مر گئی ہے تو اجازت دو تو میں زندہ نہ کر دوں. سبحان اللہ. اگر تم اجازت دو تو میں زندہ نہ کر دوں. تو ماں روتے روتے بولی، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں پہلے پریشان ہوں، اور بیٹے تو ابھی تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں تو پہلے پریشان ہوں، کبھی مردے بھی زندہ ہوئے. تو نواسہ مصطفیٰ جلال میں آ گئے. سبحان اللہ. یعنی اس طرح کہہ لو نواسہ مصطفیٰ موج میں آ گئے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ماں جی ذرا ایک منٹ پیچھے ہٹو، مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، میں اس نسل سے ہوں کہ ارادہ کروں تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. میرا تعارف یہ ہے. آگے ہوئے گائے کے قدموں کو پکڑا، ہلایا، کچھ پڑا، پھونک ماری، خدائی جانے کیا پڑا ہوتا. اور پھر گائے کے منہ کو پکڑا، ہلایا، پھونک ماری. ابھی اٹھ کے پیچھے ہٹے تو گائے اٹھ کر کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. وہ گائے کی طرف، ایک طرف گائے کو دیکھتی ہے، ایک طرف اس گائے کو زندہ کرنے والے کو دیکھتی ہے. مگر آپ اپنی تعریف سننے کے لیے رکے نہیں ہیں. ہم ایک اور بات ہے، اپنی تعریف کے پل بنتے ہوئے سنے نہیں ہیں، وہ چل پڑے. ماں لوگوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو میری مردہ گائے کو زندہ کر گیا؟ تو وہ کہتے ہیں ماں جی تُو نے پہچانا نہیں ہے، یہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں، امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہی امام محمد جعفر صادق رضی اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ، محبت سے بولے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. ان کے حوالے سے قابل غور بات ہے. میں نے تذکرہ، میں یہ جتنی کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، میں الحمدللہ یہ ہیرے ان کتابوں سے میں نے ڈھونڈے ہیں. یہ سامنے آپ کو پڑھی ہیں، جن میں بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں. صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر اور کشف المحجوب شریف بھی یہاں موجود ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سفینۃ العارفین، یہ بڑی بڑی معتبر کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان کتابوں سے حضور کے غلاموں کے لیے میں نے ہیرے تلاش کیے. سبحان اللہ. بس ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. اور کمال ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے با کمال شخصیت، با کمال جرت، پیچھے اسب نسب بھی تگڑا ہے، خود بھی بعمل ہے. سبحان اللہ. قابل غور بات ہے. وقت کے حاکم نے، وقت کے خلیفہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا. قابل غور بات ہے. یہ بڑے ذوق سے سننے والی. سب تھوڑا سا قریب ہو جائے، ذرا قریب ہو جائے. قریب ہو کے بیٹھیں گے تو ذرا لطف زیادہ آتا ہے. وقت کے حاکم نے پیغام بھیجا اور کیا بولا؟ اپنے جلاد کو بولا، وزیروں مشیروں کو یہ سمجھایا اور جلاد کو بولا کہ جب میں امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں بلا رہا ہوں اور جب وہ میرے سامنے آئیں تو میں آپ کو ایک کوڈ ورڈ دے رہا ہوں. جب میں اپنے سر سے پگڑی اتاروں گا تم اسی وقت امام جعفر صادق کو قتل کر دو. اندازہ کریں، پتہ چلا نیک لوگوں کی مخالفت شروع سے ہے. نیک لوگوں کی مخالفت شروع سے ہے. کسی بھی نیک لوگوں کو، ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نیک کام کر رہے ہو تو تمہاری مخالفت نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ ابھی تک تمہارا نیک کام منظور نہیں ہوا. جب مخالفت شروع ہو جائے گی تم نیک کام میں پکے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کام میں برکت بھی دے گا اور تمہاری منظوری بھی ہو جائے گی. قابل غور بات ہے. میں بلا رہا ہوں، جو ہی وہ آئیں گے تو جو ہے نا، جو ہی وہ آئیں گے تو میں تخت پہ بیٹھا ہوا اپنی صرف پگڑی سر سے اتاروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سر سے پگڑی اٹھی ہے، مطلب یہ ہے کہ نواسہ مصطفیٰ کا سر قلم کر دو، کوئی بات بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس قتل کر دو. انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا اور کیا ہوا؟ نواسہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں دربار کی طرف. جو ہی وہ قریب آئے، وہ جو ہے نا، جو ہی وہ قریب آئے تو محل کے قریب پہنچے تو محل میں زلزلہ آ گیا. محل میں زلزلہ آ گیا، کانپنے لگا. وہ تخت پہ بیٹھا ہوا قاتل جو ارادہ کر رہا تھا کہ میں نے ابھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، جو ہی وہ لرزنے لگا نا پورا محل، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، تو جو ہے نا جان بچانے کے لیے محل سے باہر نکلا. اور جو ہی باہر نکلا سامنے سے نواسہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. رب کی حکمت یہ بتا رہی ہے تو کون ہوتا ہے ان کا سار اتارنے والا؟ تو اٹھ، میرے نبی کا نواسہ آ رہا ہے، جا کر استقبال بھی تو ہی کرے گا، استقبال کرے گا. تو توجہ چاہتا ہوں. اور وہی ایسا ہی ہوا، ان کا روب ایسا چھا گیا، ایک تو زلزلے کی وجہ سے، ایک نواسہ مصطفیٰ کا چہرہ حسین دیکھا نا تو ادھر خوف اور ادھر کیا ہوا؟ عطب شروع ہو گیا. ماشاءاللہ حضور آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. نیت کیا ہے؟ قتل کی، مگر زلزلے نے ہلا کے رکھ دیا. اور کمال کی بات ہے ان کو اپنے ساتھ لیا تو مقتل میں نہیں، سیدھا اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. تو جو ہے نا تخت پہ بٹھایا اور خدمت کا پوچھا جی حضور کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، بلایا تو تو نے ہے، تو بتا تجھے کیا چاہیے. اللہ اکبر، تو بتا مجھے کیا چاہیے. جی بس ویسے میں نے زیارت کرنی تھی. وہ زلزلہ نے نا پکڑ کے ہلا کے رکھ دیا اندر سے. میں نے ویسے ہی زیارت کرنی تھی تو میں نے اس لیے بلایا. میں زیارت کے لیے، زیارت کرنا ہو تو پاس بلایا نہیں جاتا، قدموں میں آیا جاتا. میں جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کر، تو جو ہے نا جو بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر. تو کہتا نہیں بس میں نے ویسے ہی بلایا. تو حضور میرے لیے کوئی خدمت، فرمایا تو چھوڑ، تجھے کوئی خدمت چاہیے تو نواسہ مصطفیٰ کو بتا. اے حضور اور سنائے. ٹھیک ہے، بات تو وہ بند نہ سکی، اندر سے تو ڈر گیا نا، مگر کانپ رہے، ایسے ایسے جسم میں لرزت آ رہی ہے. زبان جو ہے نا وہ لفظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے، دماغ چکرا رہا ہے،
ڈرا ہوا ہے، ساتھ اپنے تخت پہ بٹھایا ہوا ہے، حضور اور کوئی میرے لائق خدمت؟ آپ نے فرمایا تیرے لائق یہی خدمت ہے کہ آج کے بعد مجھے دربار میں بلانے کی کوشش نہ کرنا، تو مجھے بلاتا ہے تو میری رب کی عبادت میں خلل آتا۔ میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ آئے دن تیری آ کر بات سنوں، جو بات ہے وہ کر۔ نہیں حضور ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو جو ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگلی بات ہے جی ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ نکلے، تو جو ہے نا آپ محل سے نکلے تو وہی بندہ جو تھر تھرا رہا تھا وہ بے ہوش ہو گیا، غش کھا کے گر گیا۔ 3 دن 3 راتوں تک بے ہوش رہا۔ سبحان اللہ۔ 3 دن 3 راتوں تک بے ہوش رہا، اور 3 دن 3 راتوں کے بعد جب ہوش میں آیا تو وہ جو سارے تلوار تیز کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو غلط مشورے میں شامل تھے، وہ منتظر تھے کہ بادشاہ کہیں ماری نہ جائے۔ جب اٹھا تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ہم نے تو آپ نے ساتھ سے پگڑی نہیں اتاری، آپ اتارتے تو ہم اپنا کام کرتے۔ میں نے چھوڑو پگڑی کی ہوش کس کو ہے۔ جب نواسہ مصطفیٰ نے قدم رکھا، کہاں میرے محل کے اندر زلزلہ تو آپ سب نے دیکھا ہے نا، پر جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ پوچھا کیا دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں، وہ بادشاہ وقت کہتا ہے میں نے اتنا بڑا اژدہا، سانپ اتنا بڑا دیکھا جس نے جبڑے کھولے ہوئے، نیچے والا جبڑا، نیچے والا ہونٹ سانپ کا وہ زمین پر ہے، اور اوپر والا ہونٹ میرے محل کے میناروں سے بھی اونچا ہے، اور مجھے سانپ مجھے کہہ رہا تھا خبردار اگر تو نے نواسہ مصطفیٰ کے بال کو بھی نقصان کرنے کی کوشش کی تجھے زندہ نکل جاؤں گا، قیامت تک عبرت بن جائے گا۔ لہٰذا یہ سارا کچھ منظر میں نے دیکھا ہے، ادب نہ کرتا تو کیا کرتا۔ پتہ چلا نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، ان کی حفاظت خود اللہ فرما رہا۔ اور کمال کی بات ہے، کون نواسہ مصطفیٰ؟ حضرت سیدنا، یہاں بات سن لیں، میں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات ابھی کل پڑھی ہے، نشانی میں نے لگائی ہوئی ہے، کمال کی بات ہے یار، سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ آتے ہیں کہ ہم آل رسول کی، توجہ چاہتا ہوں، ہم آل رسول کی تعریف کر رہے ہیں، اور کوئی مت سمجھے کہ ہم اور ہیں، قابل غور بات ہے، ہم آل رسول کی تعریف تو کر رہے ہیں مگر کوئی مت سمجھے کہ ہم دوسرے ہیں، ہم وہ ہیں جو آل رسول کے در کے بھی نوکر ہیں، اصحاب رسول کے در کے بھی نوکر ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساتھ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کر کے مور لگا دی کہ حق پر جو لوگ ہیں وہ فقط آل رسول کو نہیں مانتے، بلکہ حق پر لوگوں کی نشانی وہ ہے کہ وہ علی المرتضیٰ کے در کے بھی گدا ہوتے ہیں، وہ صدیق اکبر کے در کے بھی گدا ہوتے ہیں۔ اور حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ساتھ ہی اپنی بات کے ساتھ اس قول مبارک کو، عقیدے کو نقل کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ حق پر وہی لوگ ہیں جو آل مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، جو اصحاب مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ اور قول کیا نقل کیا، ہم آتے ہیں، سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، قابل غور ہے، کون؟ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ کتاب تذکرۃ الاولیاء یہ میرے سامنے پڑھی ہے، سنیں اس کتاب کو پڑھ کر، صرف ایک کتاب کو پڑھ کر، جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایسے نہیں، جس طرح پڑھنے والے پڑھتے ہیں اس طرح ایک ہی کتاب کو پڑھ کر عام لوگوں سے اللہ کے ہزاروں لوگ ولی بن چکے، ایک کتاب کو پڑھ کر لوگ ولی بنے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ لکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہے، وہ میرے لیے ہے۔ اس چیز کی آپ سنیں، جب بھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ کو عقیدے کی بات کیوں بتائی جاتی ہے، سن لیں، قیامت قریب ہے، قیامت لوگوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں، لوگوں کے کوئی مرزا جیل میں کی شکل میں کچھ نکل رہا ہے، کوئی کسی فتنے کے روپ میں لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، لوگوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں، لہذا ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری جتنی استطاعت تھی زیادہ تو نہیں کر سکے، مگر حضور کے غلاموں کو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کو جہاں تک رسائی تھی کملی والے کی محبت بتاتے تھے۔ سنیں پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ڈیفینیشن
وہ طریقہ کار حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. سنیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنی کسے کہتے ہیں, حق پر سچے بندے کو کسے کہتے ہیں. کس نے لکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ. سارے بولے امام اعظم ابو حنیفہ. حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچے وہ ہیں کہ جو بزرگوں میں سب سے افضل اگر مانتے ہیں تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. میں سچوں کی نشانی ہے. اور دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسا گلدستہ تیار کیا ہے. پورا گلدستہ دیکھیں گے تو پورا ایمان تازہ ہو جائے گا. سنیں فرمایا سچے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ بزرگ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو مانتے ہیں اور جوانوں میں سب سے افضل عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا کو مانتے ہیں. حضور کے چاروں یار آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آئے. میں بزرگوں میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو سب سے افضل ماننے والا سچا ہے. نوجوانوں میں عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا کو سب سے افضل ماننے والا سچا ہے. اور اگلی بات سنیں فرمایا آگے بات یہ ہے کہ بچوں میں لڑکوں میں قابل غور بات ہے. لڑکوں میں پہلے آگے بزرگ پھر آگے نوجوان. آگے سنیں فرمایا خواتین میں سب سے افضل جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو مانے وہ سچا ہے. سبحان اللہ. اور لڑکیوں میں نوجوان لڑکیوں میں سب سے افضل اگر مانے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو جو سیدہ کائنات کو سب سے افضل مانے وہ سچا ہے. اب قابل غور بات ہے بزرگ آ گئے ابو بکر و عمر, نوجوان آ گئے حضرت عثمان اور حضرت علی, خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ آ گئی اور جوان لڑکیوں میں سیدہ کائنات بنت رسول ام الحسنین سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی. سوال پیدا ہوتا ہے قابل غور بات ہے واہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے. آپ نے آل رسول کا مقام بھی بتا دیا ہے, اصحاب رسول کا مقام اور آپ نے ازواج رسول کا مقام بھی بتا دیا ہے. آپ نے بنات رسول کا مقام بھی بتا دیا. کون سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قابل غور بات ہے. ایک مرتبہ چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں, اور ایک بندے نے آ کر پوچھا کہ سرکار وہ جو قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, پوچھنے کا انداز دیکھو اور آپ کی محبت برا انداز دیکھو. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے 4 مردوں کو 4 پرندوں کو جمع کر کے تو ان کا گوشت قیمہ مکس کر کے آواز دی تھی, تو وہ 4 پرندے ایک ہی نسل کے تھے کہ مختلف نسل کے تھے؟ تو کیا آج بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ قابل غور بات ہے. یہ کن سے پوچھا؟ امام جعفر صادق سے, کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف پرندے لیے ان کو ذبح کیا, پھر ان کا گوشت کا قیمہ مکس کیا, پھر ایک ایک پرندے کو بلایا, پھر وہ زندہ ہو کر ان کے پاس پہنچے. کیا ایک ہی نسل کے 4 پرندے تھے یا مختلف نسل کے 4 پرندے تھے؟ تو آپ جلال میں آ گئے. جلال میں آنے والے کون ہیں؟ نواسہ مصطفیٰ ہیں. یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں. فرمایا سن وہ پرندے 4 تھے, پرندے 4 ان کی نسلیں جدا جدا تھی. ایک تھا کبوتر, ایک تھا کوا, ایک تھا مرغ, وہ جو ہے نا ایک تھا کوا, ایک تھا کبوتر, ایک تھا مرغ, ایک تھا مور. یا کتنے ہو گئے؟ 4. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سے جو کچھ لینا چاہا ان 4 مختلف پرندوں کو بلا کر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے پھر اللہ کے حکم سے ان کو آواز دی تھی. اور جس کو گوشت مکس ہے, مور کوا کبوتر, یہ ان کے گوشت مکس ہیں, تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم بلانا تیرا کام ہے, جس کا گوشت ہوا اس کو اکٹھا کر کے مکمل پرندہ بنانا میرا کام ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے. تو امام جعفر صادق سے جب عرض کی کہ سرکار وہ کیا معاملہ تھا, تو کیا اب بھی یہ ممکن ہے؟ ہائے ہائے نواسہ مصطفیٰ بعد میں آ گئے. میں 4 پرندے تو لے آج ہی ممکن کر کے دکھا دے. ہم بھی تو اولاد ابراہیم ہے نا, ہم نواسہ مصطفیٰ ہے. اور واقعی وہ بندہ گیا, ایک مور پکڑ کے لے کے آیا, ایک مرغا آ گیا, ایک کوا آ گیا, ایک کبوتر آ گیا. میں 4 کو ذبح کر دو, ذبح ہو گیا. سب کا گوشت مکس کر دو, قیمہ کر کے مکس کر دو.
جی مکس ہو گیا. میں اب مور توجہ چاہتا ہوں. مور ایک، کبوتر دو، کوا تین، چوتھا کون سا؟ مرغا. مرغا. ان کے سر پنجابی کہہ لو انہوں دیا سیریاں کٹھیاں کر کے اپنے ہاتھ چ رکھ، قیمہ ہو گیا، مکس ہو گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب دیکھو میرے کا فیضان رکھا. سبحان اللہ. میں مرغ ادھر آ. یہ بلانے والے کون ہیں؟ پہلے ابراہیم تھے، اب اولاد ابراہیم. سبحان اللہ. پہلے حضور کے آباء و اجداد ہیں، اب حضور کی اولاد ہے. فرمایا مرغ ادھر آؤ. اس قیمے سے مرغ کا گوشت نکلا، سیدھا آ کر اپنی سری کے ساتھ جڑ گیا، مکمل مرغا تیار ہو گیا. سبحان اللہ. وہ جو ہے نا یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق ہیں. سبحان اللہ. میں اچھا کبے ادھر آؤ. کبے کا گوشت اس قیمے میں سے نکلا اور آ کر سری کے ساتھ جڑ گیا. کبا مکمل تیار ہو گیا. مرغے کو بلایا، کبے کو بلایا، مور کو بلایا، چاروں پرندے جمع کر کے فرمایا اب اللہ کے حکم سے فضا میں اڑ جاؤ. سبحان اللہ. لوگوں کو بتا دیا کہ یہ فیضان رکنے والا نہیں ہے، جو بھی سچا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ برکتیں قیامت تک اس میں رکھے. سبحان اللہ. کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنے دور میں سب سے بڑے عالم دین، سبحان اللہ. حتیٰ کہ قابل غور بات ہے، بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے امام. سبحان اللہ. کیوں بلا؟ ان کے اندر یہ کمال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے جوتوں کی دھول کو بھی قیامت تک اہل حق سلام کریں گے، مگر ان کی عظمت ان سے بھی زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. خون رسول ہے. ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام جعفر صادق کی ملاقات ہوئی. تو امام جعفر دونوں امام ہیں، دونوں ہی شہنشاہ ہیں، علم کے سمندر ہیں. امام جعفر صادق نے پوچھا امام اعظم یہ بتاؤ عقل مندی کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے بولو عقل مندی کیا ہے. سارے بولو کیا پوچھا؟ عقل مندی کیا ہے. اب جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ چھوٹے ہیں. سنیں امام اعظم کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اگر علم سمندر میں ستارے میں بھی کہیں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں سے بھی ڈھونڈ کر میری امت کو عطا کرے. یہ شان حضور نے امام اعظم کو عطا کی ہے. اتنی بڑی شانوں. اور امام جعفر صادق نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، عقل مندی کیا ہے؟ تو اس کے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عقل مندی یہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرے. اچھائی اور برائی میں تمیز کرے. جب یہ لفظ بولے تھے امام جعفر صادق موج میں آ گئے. فرمایا یہ تو کمال کی بات نہیں ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں. اچھا جی کیسے؟ آپ نے فرمایا صحیح بتائیں، جو ان کو چارہ ڈالتا ہے اس کو وہ کچھ نہیں کہتے، جو ان کو نقصان دیتا ہے اس کو مارتے ہیں. پتہ چلا اچھے اور برے میں تو تمیز ایک جانور نے کر لی ہے. امام اعظم تو انہیں کون سی بڑی بات بتائی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کیوں بلا؟ بات علم کی نہیں ہے، بات ادب مصطفیٰ کی ہے، بات نواز مصطفیٰ کی ہے. اور عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے نہیں پتا تو آپ ہی بتا دیں. آپ نے فرمایا عقل مندی یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے وہ جو ہے نا دو نیکیاں آ جائیں، دو نیکیاں آ جائے تو چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر تو بڑی نیکی کرے تو یہ عقل مندی ہے. سبحان اللہ. دو نیکی کے کام آ جائے، چھوٹی نیکی کو چھوڑ دے، بڑی نیکی کر تو یہ عقل مندی ہے. اور اگر دو گناہ آ جائیں، وہ جو ہے نا دو گناہ آ جائیں تو گناہ کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہ ہو تو پھر بڑے گناہ کو چھوڑ دے، بڑے گناہ کو چھوڑ دے، یہ عقل مندی ہے. سبحان اللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. ایک اور بات واپس سے بولیں سبحان سبحان اللہ. اللہ. میں نے سب حضور کے غلاموں کو قریب کر کے اس لیے بٹھایا ہے کہ میں جس انداز سے باتیں کر رہا ہوں نا، یاد رکھ لیں کچھ باتیں ہوتی ہیں ان میں جذبات ہوتے ہیں، ذوق ہوتا ہے، مگر کچھ باتیں سمجھانے والی ہوتی ہیں، سمجھنے والی ہوتی ہیں. ہر تقریب کا ہر روز کا لیول ایک نہیں ہوتا، بندہ چاہے بھی تو ایک نہیں ہوتا. اگر ذوق کی طرف نکل جائے تو پھر ان باتوں سے رہ جاتا ہے. مگر ایسا کریں ایک مرتبہ سارے محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ کی بات سنیں پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات.
ایک بار سارے سجاد آپ چپ دو. سبحان اللہ. ایک دفعہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, تو آپ تھکے ہوئے تھے, ٹھہرے کس جگہ, جس جگہ کھنڈرات تھے, سڑی ہوئی جلی ہوئی کچی پرانے دور کی پرانی کھجوریں لگی ہوئی, ان پہ کوئی پتہ ہی نہیں. دوپہر کا وقت ہے, آپ کو وہاں رکنا پڑا. اب بھوک بھی لگی ہے, چھاؤں کی ضرورت بھی ہے, سائے کی ضرورت ہے, بھوک کا وقت ہے, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کون ہے یہ نواز مصطفیٰ حج پہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ. اجتماعی طور پر, اور بھی لوگ کچھ موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں حضور کے غلاموں کی, حضور کے اولاد کی موج دیکھیں. تو اس کھنڈرات میں ان کھجوروں میں رک گئے جہاں پتہ ہی نہیں تھے. دوپہر کا وقت ہے, بھوک بھی ہے, تو جو ہی رکے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ ہمارے حصے کا رزق ہمیں ان کھجوروں سے عطا فرما, سبحان اللہ. اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے بھی عطا فرما. سبحان اللہ. یہ ہے نواز مصطفیٰ. قابل غور بات ہے. کس رنگ میں امام جعفر صادق کو لوگ پیش کرتے ہیں؟ جس کو الف سے با نہیں آتی, جس کو وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے, جو بالکل ساری زندگی مسجد میں گیا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اگر جعفری لکھ لے گا تو کیا اس سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا, یاد رکھ لیں. سنیں, یہاں میں آپ کو کہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چھپا کر پیش کرتا ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب شریف ہے, اس میں یہ بات موجود ہے. یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے لکھی ہے. اس میں یہ واقعہ نقل کر کے میں کہتا ہوں داتا صاحب نے محبت کی انتہا کر دی. سبحان اللہ. مگر پہلے والی بات سنیں, پہلے والی بات سنیں. عرض کی یا مولا کریم, پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے, دنیا ان سے مانگتی ہے مگر وہ اللہ سے مانگتی ہے. سبحان اللہ. دنیا تو ان کے محتاج ہے, ان کی ان سے مانگتی ہے, مگر وہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے سارے کا سارا میرا کمال ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں جتنے کمال ملے ہیں ہمیں در مصطفیٰ سے ملے ہیں. سبحان اللہ. عرض کی یا مولا کریم ہمیں ان کے سائے بھی عطا کر اور ہمیں ان کھجوروں میں سے رزق بھی عطا کر. تو اسی وقت ساتھ رہنے والے جو ساتھ ہم سفر تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ جلی ہوئی کھجوروں میں سے سبز پتے نکلے. سبحان اللہ. باغ سر سبز ہو گیا, اسی وقت کھجوریں لگیں, اسی وقت کھجوریں پکیں, اور اتنا وزن والی کھجوریں پکیں کہ درخت جھک گئے, درخت جھک گئے. جہاں آپ کھڑے تھے ان کے سر پر کھجوروں کے گچھے پہنچ گئے. سبحان اللہ. اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو بولا کھاؤ کھجوریں, یہ رزق ہمیں اللہ نے دیا. سبحان اللہ. یہ رزق ہمیں اللہ نے دیا. بولو, یہ رزق ہمیں اللہ نے دیا. سبھی نے کھجوریں کھائی, اور جنہوں نے کھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم زندگی بھر اتنی مزیدار لذیذ کھجوریں کبھی نہیں کھائی. سبحان اللہ. سبھی نے کھجوریں کھائیں. ان کھجوروں کے سائے میں بیٹھے سامنے ایک عربی بندہ جو بکریاں چرا رہا تھا یا ویسے کسی کام میں تھا, اس نے بھی یہ سارا منظر دیکھا, کھجوریں بھی کھائی. اب سنیں ماننے والوں کے انداز دیکھیں, جو مان رہے ہیں وہ بول نہیں رہے, وہ دور والا کھجوریں بھی کھا رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے آج تک اتنا بڑا جادو زندگی میں نہیں دیکھا. جب یہ لفظ بولا نا امام جعفر صادق کے لیے جادو, تو آپ جلال میں آ گئے. میں سن بے حیا, تجھے میرا تعارف نہیں ہے, میں اولاد مصطفیٰ ہوں, میں نواسہ مصطفیٰ ہوں, اور میں انبیاء کرام کا وارث ہوں, میں نواسہ رسول ہوں. میرے سینے میں جو کچھ ہے میں نے وہ سارے کا سارا اپنے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. یہ جادو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. تو کہتا ہے یہ حقیقت میری سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ دل گیا. آپ نے فرمایا اگر تو کہہ دے, اگر اجازت دے تو ابھی تجھے سمجھا دوں. تو کہتا ہے جی سمجھا دے. عرض کی یا اللہ پاک اس کو کتا بنا دے. کیا کتا بنا دے. یہ نواسہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اس کی شکل کتے والی بن جائے. وہ اچھا بلا انسان کتا نما انسان بن گیا. تم اللہ اپنے گھر کی طرف ہی جا رہا تھا, گھر میں پہنچا, وہ دیکھ رہے ہیں یہ کتا ہے, یہ ہمارا گھر والا ہے, اور جا کر دم لا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. خوف کے مارے لوگ ڈر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. پھر وہاں سے بھاگا, پھر آیا. قابل غور بات ہے, یہاں میں شعر پڑھوں گا اگر ذوق ہوا تو. جی پھر بھاگا, واپس آیا, آ کر امام جعفر صادق کے قدموں میں لیٹنیاں لینے لگا. لجپال پرید نو توڑ دے نہیں, جی پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. ویکھے نا آ گیا, ہر پاس
پاسوں ذلیل ہو کے آ گیا اور کتا تک تے بن گیا ہوں آ گیا پھر ساڈے بوئے تے ہوں بھی خالی نہیں جاوے گا کیونکہ آ گیا ساڈے بوئے تے سبحان اللہ دعا کی یا اللہ اس نے مجھے آزمانا چاہا تو میں تیرے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کے کتے سے دوبارہ انسان بنا. یہ امام جعفر صادق کی باتیں کر رہا ہوں. آخری بات بلکہ سیکنڈ لاسٹ بات سنیں. بندہ آیا کہتا ہے اے امام وقت اے نواز مصطفیٰ میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے وافر مال دے اور میں زیادہ سے زیادہ حج کروں زیادہ سے زیادہ حج کروں. آج دعا کرتے ہیں یار پیر صاحب دعا کرو کمیٹی نکلے میں LCD لینی ایسی جی پیر تے ان دے مریض دعا کرو میرے دیہڑی پوری نہیں لگتی میں 3 ڈبیاں گولڈ لیف پینا وا دیہڑی نہیں لگتی مرن نو کالا ہے بھوک بھانگڑے تے عشق بنے رہے پوری نہیں پڑتی تو کملی والے کی غلامی اختیار کر اللہ تجھے رزق بھی دے گا تجھے عزت بھی دے گا. اچھا سرکار دعا کریں آپ نواز مصطفیٰ ہے دعا کریں اللہ مجھے زیادہ مال دے میں زیادہ حج کروں تو نواز مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے کیا دعا کی یا اللہ پاک اس کو زیادہ مال دے اور اس کو 50 حج کرنے کی توفیق. سبحان اللہ 50 جان سبحان اللہ ایک حج مل جائے تو بڑی بات ہے. اور نواز مصطفیٰ نے دعا کی 50 حج کرنے کی توفیق. اللہ نے اس بندے کو اتنا مال دیا اس نے 50 حج کیے. یہ امام جعفر صادق کی دعا ہے. کتنے حج کیے 50 حج کیے. اور مزیدار کی گل ہے جدوں 50 حج مکمل ہو گئے آپ نے دعا کنے دی کیتی سی سارے بولو کنے دی 51واں حج کرنے واسطے نکلیا گھروں نکلیا تو بہت ہو گیا. لوگوں نے دسیا تینوں نہیں پتا نواز مصطفیٰ دی دعا 50 دی سی. یہ ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ. اب سنیں ہم اہل سنت کا تعلق کیا ہے یہ بات سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. داتا صاحب نے بھی یہی لکھا بے شمار کتابوں نے لکھا اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت پڑے تو ایک نہیں 10 حوالے پیش کر سکتا ہوں. سنیں امام جعفر صادق کا تعارف سنیں کون ہے. حضرت علی شریف بڑے غور نہ سننے کے نہ سمجھ آئی تو بعد جمعے تو سمجھ کے جائے اور جہاں بندہ ادھر ادھر کی گل کرے انہوں آخیا کہ آ میدان چاہے جانا سانو کہڑے چکر سے تساں پائے سرکار دے غلاماں گمراہ کری ہوندے ہو. سنو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر حضرت امام حسین انہوں دے پتر حضرت سیدنا امام زین العابدین ادھر غور کرو ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے پتر محمد بن ابو بکر انہوں دے بیٹے حضرت امام قاسم ادھر آؤ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے چاہتا امام محمد باقر ادھر حضرت امام قاسم دی بیٹی حضرت سیدہ ام فروا سارے بولو حضرت سیدہ ام تھی ابو بکر صدیق دے گھر دی پتر نبی پاک دے گھر. سبحان اللہ ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ذمہ داری سے بات کرو. تھی سیدنا ابو بکر صدیق دی پرپوتی تے پتر حضرت علی دا پرپوترا حضرت سیدہ ام فروا دی شادی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نال ہوئی. پھر سنو تی ابو بکر صدیق دی پتر نبی پاک دا امام محمد باقر دی شادی ابو بکر صدیق دی پرپوتی حضرت سیدہ ام فروا نال ہوئی تے پیدا ہوئے امام جعفر صادق. سبحان اللہ. اور قیامت تک سید ہی نہیں جڑا صدیقی نہیں. سبحان اللہ. ہر سید اودا نانکا گھر ابو بکر صدیق. ایک گل نہیں پیڈیاں گلاں کر رہے ہیں ذمہ داری نال. پھر سنو برکت واسطے او یار ایک چودھری دا کوئی شجرا پڑے نا مراسی وہ جو ہے نا تے او جدو شجرا پڑھدا ہے چودھری خوش ہوندا ہے میرے بڑیاں دی تعریف کر رہا ہے. خدا دی قسم اسی کملی والے دی تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر سنو حضرت علی دے پتر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دے پتر امام حسین دے پتر حضرت سیدنا امام زین العابدین ادھر حضرت ابو بکر صدیق انہوں دے پتر حضرت امام محمد انہوں دے اگو پتر حضرت سیدنا امام قاسم ادھر حضرت امام زین العابدین دے پتر حضرت سیدنا امام محمد باقر حضرت امام محمد باقر ادھر ادھر حضرت ابو بکر صدیق دے پتر محمد
اور انہوں دے پتر قاسم، انہوں دی بیٹی سیدہ ام فروا، انہاں دوواں دی شادی ہوئی، صدیق دی دھی ہے تے علی دا نبی دا پتر ہے، سبحان اللہ، انہاں دوواں دے وچوں پیدا ہوئے امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہن اگے سنو، اگے فقہ دے جننے امام نے، امام جعفر صادق دے بیٹے امام موسیٰ کاظم، توجہ جانا، امام موسیٰ کاظم دے بیٹے حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی رضا دے بیٹے محمد تقی، انہاں دے بیٹے حضرت علی نقی، انہاں دے بیٹے حضرت امام حسن عسکری، توجہ چاہنا، اے سارے دے سارے پتر نے کنہ دے امام جعفر صادق دے، اور قیامت تک وہ سید ہی نہیں جدا داد کا کار حضرت علی نہ ہوئے تے نام کا کار ابو بکر صدیق نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوکاں کڑی مت دے کے لگے پھردے نہ لوکاں تواڈے کول مت لئی، لوکاں واس کڑا پایا، 5-7 انگوٹھیاں پائیاں، 4 سالہ سگریٹ لایا، جویں دل کردا سائیں اور آکھن سانوں منظور ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے تو یہ ہے، ہر سید صدیقی ہے، سارے بولو ہر سید صدیقی ہے، سارے بولو ماں کی طرف سے صدیقی ہے، ماں کی طرف سے صدیقی ہے، اور باپ کی طرف سے حسینی ہے۔ سبحان اللہ، جو صدیقی بھی ہو اور حسینی بھی ہو، قیامت تک اگر سید ہوگا تو وہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ نے دیکھو کیسی کڑی ملائی ہے۔ اور اگے سنو آخری جملے اگر سننا چاہتے ہو تو ایک باری سجے اپنا چک کے بانٹ بولو سبحان اللہ، سنیو، ساڈے نال اور امام جعفر صادق دا تعلق وہ بھی دساں کی تسی سمجھدے صرف انہوں نے نام حلوا پوڑی پکا لیا بس مک گیا کام۔ دیکھو ہمارا تعلق کیا ہے، اہل سنت کا تعلق کیا ہے امام جعفر صادق کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، لفظوں پہ غور کریں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے مرید حضرت سیدنا سلیمان فارسی، حضرت سیدنا سلیمان فارسی کے مرید حضرت امام قاسم، امام قاسم کے مرید امام جعفر صادق، سبحان اللہ، امام جعفر صادق کے مرید حضرت باجزید بستامی، حضرت باجزید بستامی کے مرید حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کے مرید حضرت ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید حضرت خواجہ یوسف حمدانی، ان کے مرید خواجہ عبد الخالق غجدوانی، ان کے مرید خواجہ عارف محمد مقتدا، ان کے مرید خواجہ محمود کامل، ان کے مرید خواجہ عزیزان علی، ان کے مرید حضرت بابا سماسی، ان کے مرید حضرت میر کلال، ان کے مرید حضرت شاہ بہاؤدین نقشبند بخارا، ان کے مرید حضرت خواجہ یعقوب چرخی، ان کے مرید شاہ عبید اللہ احرار، ان کے مرید خواجہ صاحب محمد رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید خواجہ درویش محمد، ان کے مرید شیخ امکنگی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید حضور مجدد الافسانی رحمت اللہ سبحان اللہ، اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بات چورا شریف آنی ہے، ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ، حضرت خواجہ باقی بلّہ کے مرید حضرت مجدد الافسانی، ان کے مرید خاص حضرت خواجہ باقی بلّہ کے مرید مجدد الافسانی ہیں، ان کے مرید حضرت خواجہ محمد معصوم ہیں، ان کے مرید شیخ حجت اللہ عارف عطیہ ہیں، ان کے مرید سید محمد شاہ زبیر ہیں، ان کے مرید خواجہ اشرف محمد پارسا ہیں، ان کے مرید شاہ جمال اللہ ولی محمد رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے مرید حضرت سید عیسیٰ شاہ محب کبریا ہیں، ان کے مرید سید فیض اللہ شاہ تراہی ہیں، ان کے مرید حاجہ پیر سید نور محمد چراہی ہیں، سبحان اللہ، ان کے مرید پیر سید فقیر محمد چراہی ہیں، پھر ان کے مرید پیر سید احمد نبی سرکار چورا شریف والے، پھر ان کے مرید حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ ہیں، پھر ان کے مرید پیر سید محمد فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، پھر ان کے مرید ان کے بیٹے پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و شان مصطفیٰ، زندہ باد، اور پھر ان کے مرید پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، مدث اللہ العالی۔ توجہ چاہتا ہوں، پتہ چلا یہ سارے کا سارا فیض کملی والے کے اس گھر کا ہے۔ سبحان اللہ، جو اپنے آپ کو جعفری لکھتے ہیں وہ ان باتوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کی قسمیں، عقیدہ سچا ہے، اہل سنت سچا ہے۔ سبحان اللہ، لا علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔